الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم جو بھی کھولے اللہ لوگوں کے لیے من رحمت کوئی رحمت فلا ممسک لها بس نہیں ہے کوئی روکنے والا اس کو وما يمسك اور جو بھی وہ روک دے یعنی اللہ تعالیٰ فلا مرسل له من بعدی پس نہیں ہے اسے چھوڑنے والا اسے کھولنے والا اسے دور کرنے والا اسے کھولنے والا اسے چھوڑنے والا من بعدی ہی اللہ کے بعد وہو العزیز الحکیم اور وہ بہت غالب اور بہت حکمت والا ہے اللہ رب العالمین کی عظمت اور اللہ رب العالمین کی شان بیان ہو رہی ہے اللہ ہی زمین و آسمان کو پہلی دفعہ پیدا کرنے والے ہیں اللہ ہی فرشتوں کو جو عظیم ترین مخلوق ہیں اللہ انہیں پیدا کرنے والے ہیں اور اللہ ہی تخلیق میں اضافہ کرنے والے مزید مخلوقات کو پیدا کرنے والے ہیں اللہ ہی ہر چیز پہ قادر ہے اور اللہ کی عظمت اللہ کا جلال اللہ کی قدرت یہ ہے کہ ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے نفع نقصان کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو نفع نہیں دے سکتا اور اگر اللہ کسی کو نفع دینا چاہے اللہ کسی پر رحمت کرنا چاہے اگر اللہ کسی کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے پوری دنیا مل کر اس رحمت کے دروازے کو بند نہیں کر سکتی ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها جو کھول دے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے کوئی رحمت فلا ممسک لها اس رحمت کو کوئی تھام نہیں سکتا کوئی روک نہیں سکتا اللہ کسی کا فائدہ کرنا چاہے اللہ کسی کو رزق دینا چاہے اللہ کسی پر کوئی انعام کرنا چاہے پوری دنیا مل کر اسے روک نہیں سکتی ہم رزق حاصل کرنے کے لیے ہم پیسہ کمانے کے لیے الٹے سیدھے طریقے اختیار کرتے ہیں ہمیں الٹے سیدھے طریقے اختیار نہیں کرنے چاہیے ہمیں اللہ رسول کی تعلیمات کے مطابق رزق کو روزی کو کمانا چاہیے کیونکہ جو رزق اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا اور جو اللہ نے نہیں لکھا وہ نہیں ملے گا وہ مل نہیں سکتا اور جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ مل کر رہے گا اللہ نے کوئی رحمت دینی ہے اللہ نے لکھ دی ہے میرے مقدر میں آپ کے مقدر میں پوری دنیا مل کر اس رحمت کو اس اللہ کے فضل کو مجھ تک آپ تک پہنچنے سے روک نہیں سکتی اور جو اللہ نے نہیں دینا جو اللہ روک دے تو کوئی اسے کھول نہیں سکتا اگر اللہ فائدہ نہ دینا چاہے تو پوری دنیا مل کر اس شخص کو وہ فائدہ بھی نہیں دے سکتی اگر اللہ کسی کے ساتھ نقصان کرنا چاہے اگر اللہ کسی کو بیمار کرنا چاہے اگر اللہ کسی کو کوئی مصیبت پہنچانا چاہے پوری دنیا مل کر اس شخص سے مصیبت کو دور نہیں کر سکتی تو جب حقیقت یہی ہے اور یہ سب سے بڑی حقیقت ہے تو پھر نفع نقصان اللہ کو کیوں نہ سمجھا جائے پھر ہر قسم کی حاجتیں اللہ سے کیوں نہ مانگی جائیں پھر اللہ کے احکامات کی پیروی کیوں نہ کی جائے جس کا اللہ نے حکم دیا اس پر عمل کیوں نہ کیا جائے جس سے اللہ نے روکا اس سے کیوں نہ روکا جائے یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے تو پھر ہم ایسی چیزیں بھی حاصل کر لیں گے جو اللہ ہمیں دینا ہی نہیں چاہتے ایسا نہیں ہو سکتا کبھی بھی نہ ہم نافرمانی کر کے
زیادہ رزق حاصل کر سکتے ہیں نہ اگر ہم نیکی کریں تو اللہ نے جو رزق لکھا ہے ہمارے لیے تو وہ رزق کم ہو سکتا ہے. ہم جتنا موت سے ڈرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ موت سے پہلے رزق جو اللہ نے لکھا ہے میرے آپ کے مقدر میں وہ رزق موت سے پہلے پورا ہونا ہے. ہم موت سے ڈرتے ہیں, ہمیں موت پر بڑا یقین ہے کہ موت آ جائے گی اور ہمیں موت سے بڑا ڈر لگتا ہے. جتنا ہمیں موت کا یقین ہے اتنا ہمیں رزق کا یقین کیوں نہیں؟ کیونکہ اللہ نے میرے اور آپ کے لیے جو رزق لکھا ہے وہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ موت آ جائے اور وہ رزق ہمیں ملے نا. جس طرح انسان کسی بڑے سے بڑے قلعے میں چھپ جائے موت سے نہیں بچ سکتا. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اگر تم بڑے بڑے قلعوں میں بھی ہو جاؤ, مضبوط قلعوں میں بھی, موت پھر بھی آ لے گی تمہیں. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ موت تمہارے پیچھے لگی ہے, وہ تم سے مل کر رہے گی. تو جس طرح موت مل کر رہے گی اسی طرح ہمارا رزق بھی ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. ہمیں اس پر ایمان کیوں نہیں ہے, ہمیں اس پر یقین کیوں نہیں ہے؟ حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے, ہمارے عقیدے کا حصہ ہے اور ہمیں اس پر یقین ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن يموت نفس حتى تستوفي رزقها او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے فرمایا ان الروح الامین نفث فی روعی. روح الامین نے, جبریل امین علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے, اس پر وحی کی ہے, انه ليس من نفس تموت الا وقد كتب اللہ تعالی رزقها. تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مر نہیں سکتا مگر اللہ نے جو اس کا رزق لکھا ہے وہ اس کو وہ رزق مل کر رہے گا. موت سے پہلے جو اللہ نے رزق لکھا ہے وہ رزق مل کر رہے گا. یہ ذرا دیکھیے یہ جو حدیث ہے, ایھا الناس اتقوا اللہ واجملوا فی الطلب. اے لوگو اللہ سے ڈرو اور کسی چیز کو طلب کرنے میں موٹی موٹی محنت کرو. اجملو کا مطلب ہے موٹی موٹی محنت کرنا, بہت زیادہ ساری توجہ ہی رزق کی طلب میں ہو جائے نہیں. فرمایا رزق کو حاصل کرنے میں موٹی موٹی محنت کرو. فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها. اس وقت تک کوئی شخص مر نہیں سکتا ہے تاکہ جو اللہ نے اس کا رزق اس کے لیے لکھ دیا وہ اسے مل نہ جائے. جب تک وہ رزق ملے گا نہیں اس وقت تک موت نہیں آئے گی. وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا. اگرچہ وہ انسان سمجھے کہ وہ لیٹ ہو گیا, مجھے رزق مل نہیں رہا, اگر وہ رزق لیٹ ہو جائے, جب تک وہ رزق مکمل نہیں ہوگا تب تک موت نہیں آئے گی. فَاتَّقُوا اللَّهَ. تو اللہ سے ڈرو. وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ. اور رزق کو حاصل کرنے میں موٹی موٹی محنت کرو. یہ نہ ہو کہ انسان کی ساری توجہ اور ساری انسان کی محنت وہ رزق حاصل کرنے میں ہی لگ جائے. وہ رزق تو اللہ نے لکھ دیا ہے, جیسے اللہ نے موت کو لکھ دیا ہے, جیسے موت آ کر رہے گی اسی طرح رزق موت سے پہلے آ کر رہے گا. تو اگر انسان ساری توجہ ہی, یہ نہیں ہے فرمایا کہ انسان کو رزق کے لیے محنت نہیں کرنی چاہیے, رزق کے لیے کوشش نہیں کرنی چاہیے, انسان گھر بیٹھ جائے تو رزق مل جائے گا. نہیں, کیا فرمایا کہ رزق کے لیے ساری توجہ رزق کی طرف نہیں ہونی چاہیے. اچھا جی, ساری توجہ رزق کی طرف نہیں ہونی چاہیے تو پھر کہاں ہونی چاہیے؟ جی, دین کے حصول کے لیے. جو اصل مقصد ہے زندگی کا, اور زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ رزق کمانا نہیں, عبادت ہے. عبادت, اللہ کو راضی کرنا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. میں نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی عبادت کے لیے. وہ عبادت کے لیے وقت کون نکالے گا؟ اور جب اللہ نے یہ فرمایا کہ جنوں اور انسانوں کی پیدا کرنے کا مقصد اللہ کی عبادت ہے, تو
ساتھ ہی اللہ نے رزق کی بات بھی کی ہے، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. سورہ زاریات، اللہ فرماتے ہیں نہیں میں نے پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو مگر صرف اس لیے تاکہ وہ میری عبادت کریں. اور عبادت میں سب سے پہلے توحید آتی ہے، اور عبادت کرنے کے لیے پہلے اس کو سیکھنا پڑے گا. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کا علم حاصل کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے. عقیدہ، توحید، عبادت، اس کو سیکھنا بھی پڑتا ہے. عقیدہ سب سے پہلے سیکھنا چاہیے، عبادت کا طریقہ سیکھنا چاہیے. اگر نماز فرض ہے تو نماز کا طریقہ سیکھنا بھی فرض ہے. زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ کی تفصیلات سیکھنا بھی فرض ہے. دیگر دین کی تعلیمات وہ بھی ہمیں سیکھنی ہے. اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیے، توحید پر عمل پیرا ہونے کے لیے پیدا کیا ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے پیدا کیا. اور فرما دیا ساتھ ہی کہ اس کا رزق کے ساتھ تقابل نہ کرنا. یہ نہ کہنا کہ میں تو کمائی کے لیے لگا ہوا تھا. ما اريد منهم من رزق، میں نہیں چاہتا ان سے رزق. وما اريد ان يطعمون، اور میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھلائیں. کیا مطلب میں ان سے رزق نہیں چاہتا اور میں ان سے یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھلائیں؟ میں ان سے رزق نہیں چاہتا، اللہ فرما رہے ہیں. یعنی اللہ فرماتے ہیں میں نے لوگوں کو، جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں نے انہیں رزق کے لیے پیدا نہیں کیا. میں یہ نہیں چاہتا، میں ان سے رزق نہیں مانگتا، اور نہ میں ان سے یہ مانگتا ہوں کہ مجھے کھلائیں. میں رزق نہیں چاہتا ان سے، کیا مطلب؟ یعنی ایک انسان کے، اے اللہ میں تو میری ساری زندگی روزی کمانے میں لگ گئی، اور اللہ یہ فرماتے ہیں میں یہ بھی نہیں چاہتا مجھے کھلائیں. مجھے کھلائیں سے مراد یعنی اللہ کی مخلوق کو، یعنی بیوی بچوں کو. ایک انسان کے، اے اللہ میں تو بیوی بچوں کی کمائی میں لگا ہوا تھا. اللہ کہتے ہیں کہ تمہاری روزی روٹی وہ، یا تمہارے بچوں کی، یا جو تم پر ڈیپینڈنٹ ہیں ان کی روزی روٹی، وہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے. وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہ اللہ کی ذمہ داری ہے. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، اس زمین میں انسان چھوڑے کوئی چھپایا نہیں ہے مگر اللہ پر اس کے رزق کی ذمہ داری ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان گھر بیٹھ جائے، گھر بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، قرآن پڑھتا رہے. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی ساری توجہ وہ روزی روٹی کے لیے نہیں ہونی چاہیے. اللہ نے 24 گھنٹے رکھے ہیں دن میں، اگر دن کا کچھ حصہ وہ سونے میں گزار دیتا ہے تو وہ دن کا باقی سارا کا سارا حصہ روزی کمانے میں نہ لگا دے. یہ نہیں کہ اگر وہ 12 12 گھنٹے، 14 14 گھنٹے محنت کرے گا تو زیادہ روزی مل جائے گی. نہیں، روزی اتنی ہی ملے گی جتنی اللہ نے لکھی ہے. اگر اللہ نے روزی کم لکھی ہے تو 12 گھنٹے، 14 گھنٹے، 16 گھنٹے محنت کر کے وہ روزی زیادہ نہیں ہو جائے گی. اور اگر اللہ نے روزی زیادہ لکھی ہے تو 6 گھنٹے، 8 گھنٹے کام کر کے وہ روزی کم نہیں ہو جائے گی. یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہونا چاہیے. ہمیں روزی کے لیے، روزی روٹی کے لیے محنت کرنی ہے، کیونکہ اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام بھی ہاتھ سے کمائی کر کے کھاتے تھے. ہاتھ سے کمانا اللہ کو بڑا پسند ہے، حلال طریقے سے ہاتھ سے کمانا. لیکن یہ محنت روزی روٹی کی کتنی ہونی چاہیے؟ حساب کی ہونی چاہیے، موٹی موٹی محنت ہونی چاہیے، ساری توجہ ادھر نہیں ہونی چاہیے. ہماری ساری زندگی روزی روٹی، روزی روٹی، روزی روٹی، اپنی اپنی بیوی بچوں کی، اس میں نہیں لگنی چاہیے. دین کے لیے وقت نکالنا ہے جو اصل زندگی کا مقصد ہے. نیک اعمال کرنے کے لیے وقت نکالنا ہے جو اصل زندگی کا مقصد ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیا ہے اللہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. دین کا غلبہ کس نے کرنا ہے؟ دین کے لیے محنت کس نے کرنی ہے؟ اگر سب لوگوں نے روزی روٹی، روزی روٹی کرنی ہے تو انسان موٹی سی محنت کرے، اللہ نے جو لکھا ہے وہ اس کو مل کر رہے گا. اللہ پہ توکل کرے، اور انسان روزی روٹی کے ساتھ انسان دین کے لیے وقت نکالے. اور جو بندہ دین کے لیے وقت نکالتا ہے روزی روٹی کے ساتھ
جو دین کے لیے وقت نکالتا ہے اللہ اس کے سارے کام سنوار دیتے ہیں، اللہ اس کے سارے کام سنوار دیتے ہیں، اللہ اس کے وہ کام کر دیتے ہیں کہ ایک بندہ اگر دن کے 12 12 14 14 گھنٹے اگر وہ ان کاموں پر وقت لگائے، اس کے وہ کام حل نہیں ہوں گے۔ اگر ایک بندہ ایک حساب کا وقت لگاتا ہے روزی روٹی کے لیے، اور باقی وہ وقت لگاتا ہے دین کے لیے، عبادت کے لیے، اللہ اس کے وہ کام سنوار دیتے ہیں۔ ایک بندہ زیادہ وقت لگاتا ہے، اس کے وہ کام نہیں سنورتے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ بات حدیث مبارکہ میں موجود ہے، صحیح حدیث مبارکہ ہے، حدیث قدسی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جی یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میری عبادت کے لیے وقت نکال، یعنی املا صدرک غنا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، یعنی میں تجھے غنی کر دوں گا۔ اور غنی ہونے سے کیا مراد ہے؟ غنی ہونے سے مراد یہ ہے کہ انسان کے کام سنور جائیں گے، انسان کو روزی روٹی بھی مل جائے گی، انسان کے دیگر کام بھی سنور جائیں گے، انسان کو غنا نصیب ہوگا۔ وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، اور میں تیری محتاجگی بھی دور کر دوں گا۔ وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو نے نہ کیا، اگر تو نے میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا، ایک بندہ کہتا ہے نہیں نہیں، اگر میں دین سیکھنے کے لیے، عبادت کے لیے وقت نکالوں گا، نماز پڑھنے جاؤں گا، تو میرا روزی روٹی متاثر ہوگی، میرا کاروبار متاثر ہوگا۔ فرمایا اگر تو نے یہ کام نہ کیا، مالا تو صدرک شغلن، یہاں صدر کا ہے، بعض احادیث میں یدک کے الفاظ بھی ہیں، میں تیرے ہاتھ کو شغل سے، تیرے سینے کو شغل سے بھر دوں گا، یعنی تجھے مشغول کر دوں گا۔ ایک انسان 8 8 گھنٹے، 12 12 گھنٹے، 16 16 گھنٹے محنت کرے گا لیکن مشغول ہی رہے گا۔ ولم اسد فقرک، اور اتنی مشغولیت کے باوجود اس کی محتاجگی دور نہیں ہوگی، کام اس کے ختم نہیں ہوں گے، کام وہ اس کے بڑھتے ہی رہیں گے، بڑھتے ہی رہیں گے۔ تو بہرحال ہر قسم کا نفع اور ہر قسم کا نقصان اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، نتائج اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں اللہ پہ توکل کرنا ہے، اور اللہ پہ توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان گھر بیٹھ جائے کہ جی اللہ تعالیٰ خود ہی رزق دے دیں گے، ہر کام خود بخود ہی ہو جائے گا۔ ہمیں اللہ پہ توکل کرنا ہے، اور اللہ پہ توکل یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے وقت نکالنے کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا کے لیے، اپنی روزی روٹی کے لیے ہم وقت نکالیں، ہم اس کے لیے تدبیر کریں، اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں، اور ہم کہیں کہ نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو اللہ نے ہمارے لیے لکھا ہے تو وہ ہمیں مل کر رہے گا، جو اللہ نے لکھا ہے ہمارے لیے پوری دنیا مل جائے وہ ہمیں اس سے محروم نہیں کر سکتی، اور جو اللہ نے مجھے آپ کو نہیں دینا، پوری دنیا مل کر مجھے آپ کو وہ دے نہیں سکتی۔ ایک مشہور دعا ہے، ہم لوگ نماز کے بعد اکثر پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ صحیح بخاری میں موجود ہے، سیدنا مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، جو آپ دینا چاہیں کوئی اسے روک نہیں سکتا، دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، ولا معطی لما منعت، اور جسے آپ منع کرنا چاہیں، آپ نہ دینا چاہیں تو دنیا کی کوئی طاقت وہ دے نہیں سکتی، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کسی بزرگی والے کو اللہ سے اس کی بزرگی فائدہ نہیں دے سکتی۔ ایک بندہ بزرگی والا ہے، ایک بندہ کے پاس کوئی اقتدار ہے، کوئی صلاحیت ہے، وہ اس کو اس کی بزرگی، اس کی صلاحیت اللہ کے بالمقابل فائدہ نہیں دے سکتی۔ اور یہ آیات اور یہ احادیث صرف ہم عام انسانوں کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے انبیاء اور اللہ کے اولیاء کے لیے بھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی جو چاہیں انہیں مل جاتا ہے، نہیں، انہیں وہی ملتا ہے جو اللہ نے ان کے لیے لکھا ہوتا ہے، جو اللہ نے ان کو نہیں دینا وہ ان کو نہیں ملتا۔ اگر اللہ نے ان کے لیے کوئی تکلیف لکھی ہے تو وہ تکلیف انہیں مل کر رہتی ہے، اس تکلیف کو وہ نبی بھی اپنے سے دور نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ
فلا کاشف لہ الا ہو۔ سورہ نعام میں اللہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی تکلیف دینا چاہے، کوئی تکلیف کے ساتھ اگر اللہ آپ کو چھوئے، اس تکلیف کو اللہ کے علاوہ کوئی دور نہیں کر سکتا، نبی خود بھی اس کو دور نہیں کر سکتے، پوری دنیا مل کر اس کو دور نہیں کر سکتی۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس خیر کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ تو نفع نقصان کا مالک صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ اور یہ ہمارے بنیادی عقائد کا حصہ ہونا چاہیے۔ یہ وہ عقائد ہیں جو ہمیں قرآن و سنت سے، بنیادی عقائد جو ہمیں قرآن و سنت میں سکھائے گئے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، جو کھول دے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے رحمت، فلا ممسک لہا، تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، کوئی نہیں روک سکتا اگر اللہ کسی کو دینا چاہے، نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی نہ کوئی اور، نہ دنیا کو کوئی شخص، اور جو اللہ تعالیٰ روک دے اسے کوئی کھول نہیں سکتا من بعد ہی، اس کے بعد۔ وہو العزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ بہت غالب بہت حکمت والا ہے۔ اس بات کو اس لیے اتنا کھول کے بیان کرنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ آج اللہ کے علاوہ اوروں کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، اور وہ باقاعدہ اس کا اعلان کرتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاجت روا مشکل کشا سمجھا جاتا ہے، اور ان سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر دیگر پیروں کو، فقیروں کو، اللہ کے اولیاء کو، میر عبد القادر جیلانی کو، اور دیگر کفار تو کفار، مشرکین تو مشرکین، مسلمان کہلانے والے وہ اس قسم کے عقائد رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ اوروں سے مدد مانگتے، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، اور اسی طرح مدد کے نعرے لگتے ہیں، یا عبد القادر شیئا للہ، اے عبد القادر کچھ دے دو، اللہ کے واسطے کچھ دے دو۔ شیخ عبد القادر سے مانگا جا رہا ہے، وہ جو اللہ کے پاس جا چکے ہیں، جو اللہ کی رحمت کے خود محتاج ہیں، جو اپنی زندگی میں اللہ سے مانگا کرتے تھے، تو ان سے مانگا جاتا ہے۔ ان کو کون دیتا تھا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاجت روا مشکل کشا سمجھا جاتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوتے تھے، انہیں کون شفا دیتا تھا؟ وہ مصیبتوں کا، آزمائشوں کا شکار ہوتے تھے، تو ان کی مصیبتیں، آزمائشیں کون دور کرتا تھا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بڑی آزمائشیں ہیں، جنگ جمل ہے، جنگ صفین ہے، جنگ نہروان ہے، بڑی آزمائشیں ہیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس سے مدد مانگتے تھے؟ جسے وہ مدد مانگتے تھے ہمیں بھی اسی سے مدد مانگنی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی آزمائشیں ہیں؟ اشد البلاء علی الانبیاء، سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر ہوتی ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر جو انبیاء کے جتنے قریب ہوتا ہے اس پر آزمائشیں، تکلیفیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تکلیف میں ہوتے تھے تو آپ کی مدد کون کرتا تھا؟ اللہ رب العالمین۔ آپ کس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے تھے؟ اللہ رب العالمین کے سامنے۔ تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کے سامنے ہاتھ پھیلانے، ہمیں اللہ کو حاجت روا مشکل کشا سمجھنا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، لیکن ہم نے تو آج جہاں بھی اللہ کا نام آئے گا ساتھ رسول اللہ کا نام لکھ دیں گے۔ جس طرح اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، یا اللہ مدد، یا اللہ، اسی طرح یا رسول اللہ لکھا جاتا ہے ہر جگہ، ہر جگہ، ہر جگہ آپ کو یا اللہ یا رسول اللہ لکھا جائے گا، لکھا نظر آئے گا۔ مختلف جگہوں پر، مسجدوں میں، جن مسجدوں کو اللہ نے توحید کے لیے بنایا ہے، اور اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجد اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو۔ بھئی کہیں بھی اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا چاہیے، بطور خاص مسجدوں کو تو شرک سے اور ان خرافات سے پاک ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں سب سے پہلے مسجد کے ممبر اور محراب میں یا اللہ اور یا رسول اللہ لکھا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگ مسجدوں میں اللہ کے ساتھ رسول اللہ کا نام لکھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدد کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کسی کو رحمت پہنچانا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی رحمت نہ دینا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت وہ اسے رحمت دے نہیں سکتی۔
وهو العزیز الحکیم، اور وہ بہت غالب، بہت حکمت والا ہے۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا کوئی خالق ہے اللہ کے علاوہ جو رزق دے سکے تمہیں آسمانوں سے اور زمین سے؟ لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں مگر وہی۔ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پس کہاں تم بہکائے جاتے ہو؟ اے لوگو اللہ کی نعمت کو جو اللہ نے تم پر کی ہے اسے یاد کرو۔ اللہ کی تم پر کتنی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں کتنے انعامات کیے ہیں، اللہ نے ہمیں کتنے اعضاء دیے ہیں، اللہ نے ہمیں دل دیا، اللہ نے ہمیں کان دیے، اللہ نے ہمیں آنکھیں دی، اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے، اللہ نے ہمیں پاؤں دیے، اللہ نے ہمیں صحت مند رکھا، اللہ نے ہمیں صلاحیتیں دی، اللہ نے ہمیں مال و دولت دی، اللہ نے ہمیں اولادیں دی۔ کون سی نعمت ہے جو اللہ رب العالمین نے ہم پر نہیں کی؟ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اور اللہ کی نعمت انسان کیسے یاد رکھ سکتا ہے؟ جب بھی انسان دنیا میں اپنے سے برتر کو دیکھے گا تو کبھی انسان اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرے گا۔ انسان ہمیشہ شکوے کرے گا، اے اللہ آپ نے فلاں کو تو فلاں دیا ہے، مجھے نہیں دیا۔ یعنی آپ کے پاس 99 نعمتیں ہیں، 100ویں نعمت نہیں ہے، وہ کسی دوسرے کے پاس آپ کو نظر آتی ہے، آپ اللہ سے شکوہ کرتے ہیں کہ اے اللہ آپ نے مجھے فلاں نعمت نہیں دی۔ بھائی اللہ کے بندے، اللہ نے آپ کو 99 نعمتیں دی ہیں، پہلے ان کا تو شکریہ ادا کر لو۔ ممکن ہے کہ وہ ہمیں ایک نعمت کسی کے پاس نظر آتی ہے، اس کے پاس 10 وہ نعمتیں نہ ہوں جو اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہیں۔ ہمیں کسی کے پاس مال نظر آتا ہے، اللہ نے جو صحت جیسی نعمت آپ کو دی ہے، ممکن ہے کہ وہ صحت کی کتنی چیزوں سے وہ محروم ہو۔ اللہ نے جو اطمینان قلب اور جو قناعت، جو عافیت، جو سکون اللہ نے آپ کو دیا، ممکن ہے اس کو نہ دیا ہو۔ اس کے پاس ممکن ہے بینک بیلنس تو ہو، ممکن ہے اس کے پاس گاڑی تو ہو، ممکن ہے اس کے پاس کوئی ایسی نعمت ہو جو آپ کے پاس نہیں ہے، لیکن کتنی ایسی نعمتیں ہیں جو ممکن ہے اس کے پاس نہ ہو۔ تو ہمیں کبھی بھی اپنے سے مالدار، زیادہ مالدار کو، اپنے سے زیادہ نعمتیں والوں کو نہیں دیکھنا۔ جب بھی ہم اپنے سے زیادہ نعمت والوں کو دیکھیں گے، ہم کبھی بھی اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ سے شکوہ رہے گا۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھنا ہے۔ اگر ہم دنیا کے معاملے میں اپنے سے کمتر کو دیکھیں گے تو اللہ کی نعمتوں کا ہمیں احساس ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انظروا الی من اسفل منکم، اپنے سے کمتر کو دیکھو، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، جو تم سے برتر ہے اسے نہ دیکھو، فهو اجدر الا تزدروا نعمت اللہ، زیادہ لائق ہے تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہ جانو۔ تو فرمایا یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگوں یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے۔ اور یہ کیسے ہمیں یاد رہے گا اور ہمیں اللہ کی نعمتوں کا احساس کیسے ہوگا؟ جب ہم اپنے سے کمتر کو دیکھیں گے۔ ورنہ جب انسان اس میں پڑ جاتا ہے اللہ نے فلاں شخص کو یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، تو مجھے اللہ نے کیا دیا؟ یاد رکھیے اللہ کی ہم پر اگر ایک انسان صبح اٹھے اور وہ صحت مند ہے، اس کا جسم ٹھیک ٹھاک ہے، اور اسے کسی کا خوف نہیں ہے، اور وہ شخص اس کے پاس آج کے دن کا کھانا پینا موجود ہے، تو اس شخص پر اللہ کی بہت زیادہ نعمتیں ہیں۔ اصل میں ہم نے آج عیاشی کو، آج ہم نے نعمتیں سمجھ لی ہے۔ آج ہم کہتے ہیں جی فلاں شخص کے پاس اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں، میرے پاس اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں۔ اصل میں اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، ہمارے پاس وہ جو تعیشات ہیں، لگژریز ہیں، ہمارے پاس وہ نہیں ہوتے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں۔ من اصبح معافا فی بدنہ، جو بندہ اس حال میں صبح کرتا ہے کہ اس کا جسم صحیح سلامت ہے، آمنا فی سربہ، وہ امن میں ہے اپنے گھر میں، عندہ قوت یومہ، اس کے پاس ایک دن کی غذا موجود ہے، فکأنما حیزت لہ الدنیا، گویا کہ اس کے لیے دنیا اکٹھی کر دی گئی ہے، یعنی دنیا کی نعمتیں اس کے پاس موجود ہے۔ اصل میں اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو اس انداز سے دیکھیں
ہم اپنے سے کم تر کو دیکھیں تو ہم پر اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تم شمار نہیں کر سکتے. هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض. کیا کوئی خالق ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں رزق دے آسمانوں سے اور زمین سے؟ رزق صرف اللہ رب العالمین دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی رزق نہیں دیتا. رزق صرف خالق دے سکتا ہے. تو اللہ ہی خالق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، اور اللہ ہی رازق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے. آسمانوں سے بھی رزق اللہ ہی دیتا ہے بارش کی صورت میں، زمین سے بھی رزق اللہ ہی دیتا ہے. اس بارش کے نتیجے میں زمین سے جو فصلیں اور جو باغات اگتے ہیں، اسی طرح معدنیات، یہ ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے. آسمانوں سے زمین سے یہ سارے رزق اللہ دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو یہ دے سکے. خالق بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے، رازق بھی اللہ وحدہ لا شریک ہے. یہ اللہ کی توحید ربوبیت ہے. جب ربوبیت میں اللہ اکیلا ہے تو پھر عبادت بھی اللہ اکیلے کی ہوگی. لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں. قرآن کریم کا ایک عام انداز ہے، قرآن کریم توحید ربوبیت سے توحید الوہیت کو ثابت کرتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے توحید ربوبیت، مشرکین اللہ کو رب ہونے میں ایک مانتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے. ہمیں وہ انسانوں کا خالق صرف اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے تھے. اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے تمہارے نزدیک، یہ توحید ربوبیت ہے، تو پھر اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی سے دعا کیسے مانگی جا سکتی ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکا کیسے جا سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نظر و نیاز کیسے دی جا سکتی ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ذبح کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہاں بھی یہی انداز ہے. توحید ربوبیت سے اللہ نے توحید الوہیت کو ثابت کیا، اور یہ قرآن کریم کا عام انداز ہے. فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پس کہاں تم بہکائے جاتے ہو. وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو پس تحقیق جھٹلایا گیا رسولوں کو آپ سے پہلے بھی. اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو اے اللہ کے رسول آپ صبر کریں، حوصلہ کریں. آپ کو سب سے پہلے نہیں جھٹلایا گیا، آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا ہے. جس طرح انہوں نے صبر کیا، بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبروں نے، ان کو بھی جھٹلایا گیا، اسی طرح یہ آپ کو بھی جھٹلا رہے ہیں، آپ کا بھی انکار کر رہے ہیں. آپ بھی صبر کریں. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صبر کریں جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کی. الامور، اور اللہ کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں کام. یا ایہا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے لوگو، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، بس ہرگز نہ دھوکہ میں ڈالے تمہیں دنیا کی زندگی. ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور ہرگز نہ دھوکے میں ڈالے تمہیں اللہ کے ساتھ سب سے بڑا دھوکے باز. اے لوگو، اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ کا وعدہ کون سا؟ اللہ کا وعدہ اللہ نے جو وعدے کیے ہیں قرآن کریم میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے احادیث میں جو وعدے کیے، تو یہ سارے وعدے سچے ہیں. جن میں آخرت کا وعدہ ہے کہ ایک دنیا ہے اور ایک آخرت ہے. دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، دنیا دارالعمل ہے اور آخرت دارالجزاء ہے. اسی طرح دیگر وعدے ہیں دنیا کے حوالے سے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ نیک شخص کے لیے، نبی کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آخرت آپ کے لیے بعد والا وقت پہلے وقت سے بہتر ہے. اللہ کی طرف سے انعامات ہوں گے. اللہ نے بڑی بڑی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیسر و کسریٰ کی شکست کا وعدہ کیا ہے، وہ شکست کھا جائیں گے اور ان کے خزانے آپ کو مل جائیں گے. اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ کیا ہے کہ اگر ایمان والے صحیح طریقے سے ایمان لائیں، دین پر عمل کریں، تو اللہ انہیں دنیا میں بھی غلبہ دے گا، اللہ انہیں زمین میں بھی خلافت دے گا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر مسلمان صحیح طریقے سے دین پر عمل کریں تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتی. بڑی سے بڑی طاقتیں مسلمانوں کے سامنے ڈھہ جائیں گی،
تو بہت سارے وعدے ہیں اللہ کے، اللہ نے وعدہ کیا ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ نے یہ بات لکھ دی کہ میں اور میرا رسول ہی غالب رہیں گے۔ اور جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، ہمیشہ حق غالب آتا ہے، باطل نہ کبھی پہلے غالب آیا ہے نہ کبھی بعد میں غالب آئے گا۔ یہ سارے اللہ کے وعدے ہیں، اور اللہ کے وعدے سچے ہیں سارے کے سارے۔ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکہ نہ دے۔ دنیا کی زندگی کا دھوکہ کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کا دھوکہ یہ ہے کہ دنیا میں ہمیں بعض دفعہ فوری طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ کفار کے پاس نعمتیں ہیں، ہمیں نظر آتا ہے دنیا میں کہ ایک انسان بعض دفعہ نیکی کرتا ہے تو اسے فوری فائدہ نہیں ملتا، تو اللہ نے تو فوری فائدے کا وعدہ بھی نہیں کیا۔ اللہ نے تو فرمایا ہے کہ اگر دین پر عمل کرو گے دنیا بھی بہتر ہوگی آخر کار، والعاقبۃ للمتقین، دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی۔ فوری کا وعدہ اللہ نے نہیں کیا، فوری طور پہ آزمائش آ سکتی ہے، اور آزمائشیں آئیں، آخر کار اللہ کی مدد آتی ہے، صرف آخرت میں نہیں آتی، دنیا میں بھی آتی ہے۔ دنیا میں ہر چیز فوری فوری فوری، انسان چاہتا ہے فوری ہر چیز ملے، یہ دنیا کا بہت بڑا دھوکہ ہے، ہم فوری کے چکر میں پڑ جائیں۔ تو تمہیں دنیا کی زندگی دھوکہ نہ دے، ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور تمہیں ہرگز دھوکہ نہ دے اللہ کے بارے میں سب سے بڑا دھوکے باز شیطان یعنی۔ تو یہ جو دنیا کا فوری فائدے کا مسئلہ ہے، یہ چیز جو ہے نا وہ اکثر فتنے میں ڈال دیتی ہے انسانوں کو۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، بس اسے دشمن ہی بنا کے رکھو، بس پکڑو اسے دشمن۔ انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر، سوائے اس کے کہ نہیں وہ بلاتا ہے اپنے گروہ کو تاکہ وہ اصحاب السعیر میں سے ہو جائیں، بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے ہو جائیں۔ شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے دشمن بنا کے رکھو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے تو اپنے آپ کو یاد دلاتے رہو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ دنیا کا دھوکہ اتنا بڑا ہے کہ انسان دنیا میں پڑ کر انسان کئی دفعہ اپنے سب سے بڑے دشمن کو بلا بیٹھتا ہے، اور وہی دشمن اسے وسوسے ڈال ڈال کر اللہ سے دور کر دیتا ہے۔ ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو یاد دلانا ہے کہ ہمارا کوئی دشمن ہے، اپنے آپ کو یاد دلانا ہے اور اپنے بچوں کو یاد دلانا ہے شیطان ہمارا دشمن ہے، بچوں کو بتانا ہے شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اپنے دشمن کو یاد رکھنا چاہیے، جو قوم اپنے دشمنوں کو یاد نہیں رکھتی وہ ان لوگوں سے شکست کھا جاتی ہے۔ ہمارا دشمن شیطان ہے، ہمیں شیطان کو دشمن بنا کر رکھنا ہے۔ شیطان کے پیروکار ہمارے دشمن ہیں، یہودی کفار، ہمیں سمجھنا ہے کہ کفار ہمارے دشمن ہیں، یہودی ہمارے دشمن ہیں، ہمیں ان کو دشمن بنا کے رکھنا ہے، باور کرانا ہے کہ وہ ہمارے دشمن ہیں۔ اگر ہم باور نہیں کراتے، ایک وقت آتا ہے ہم ان کے بارے میں مغالطوں کا شکار ہو جاتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور مسلمان اللہ معاف کرے یہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں دنیا کے اندر ترقی حاصل کرنی ہے، کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہمیں یورپ، امریکہ، اسرائیل، انڈیا کے نقش قدم پر چلنا پڑے گا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم اپنے دشمن کو اپنے سامنے دشمن بنا کے نہیں رکھتے۔ ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو یاد دلانا ہے کہ وہ ہمارا دشمن ہے، شیطان، شیطان ہمارا دشمن ہے، شیطان کے پیروکار ہمارے دشمن ہیں، ہمارے دوست نہیں ہو سکتے کبھی بھی۔ ہمیں خود بھی اپنے آپ کو یہ باور کرانا ہے، پھر ہم ان کی مشابہت سے بچیں گے، ہم ان کے نقش قدم پر چلنے سے بچیں گے، اور اپنے بچوں کو بھی ہمیں یہ بات سکھانی ہے۔ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، وہ بعض بعض کے دوست ہیں، وہ تمہارا برا چاہتے ہیں، وہ جتنا ظاہر کرتے ہیں وہ اس سے زیادہ دل میں تمہارے بارے میں بغض رکھتے ہیں۔ قرآن نے کتنی باتیں کھول کھول کے بیان کی۔ تو ہمیں دشمن کو دشمن بنا کر رکھنا ہے، ان الشیطان، ہمیں اس دھوکے میں نہیں آنا کہ نہیں نہیں وہ تو بڑے ہمارے بارے میں براڈ مائنڈیڈ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن پکڑ کے رکھو، دشمن بنا کے رکھو۔ انما يدعو حزبہ، وہ بلاتا ہے اپنے گروہ کو، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ آگ والوں میں سے ہو جائیں۔ جو لوگ شیطان کے پیچھے چلتے ہیں شیطان انہیں کوئی فائدہ نہیں کرتا، شیطان انہیں جہنم والوں میں سے کر دیتا ہے۔ شیطان نے خود جہنم میں جانا ہے، جو شیطان کے پیچھے لگے گا وہ بھی جہنم میں شیطان کے ساتھ ساتھ جائے گا۔ تو کبھی شیطان کے گروہ میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله